اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہونا چاہتا ہے، لیکن جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بھٹک کر دور جا پڑو۔ یہ سورہ نساء کی 27ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تو اچھا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تم پر اپنی رحمت نازل کرنا چاہتے ہیں، لیکن دنیا میں جو لوگ خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نفس کے بندے اور غلام بن گئے ہیں، اور شہوات ہی ان کا اصل مشغلہ ہے اس کو حاصل کرنا، حلال و حرام ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے، وہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم راہ حق سے بھٹک جاؤ اور دور ہو جاؤ، اور ان کے جو باطل طریقے ہیں وہ طریقوں کی طرف وہ تمہیں متوجہ کرنا چاہتے ہیں، لے جانا چاہتے ہیں۔ ان سے ہوشیار رہنا، کیونکہ وہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ نکاح کے ذریعے سے جو پاکیزہ رشتہ جو قائم ہوتا ہے اس کو بھی ختم کرنے کے در پر ہیں۔ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آزاد شہوت رانی ہو، جس کا جو جی چاہا کرتا پھرے، کوئی پابندی کوئی بندھن نہ ہو، اور یہ لوگ تو ہر قسم کی آزادی کے در پر ہیں۔ حرمت والی جو رشتے ہیں اس کو بھی انہوں نے بعض مذاہب میں ایسا قرار دے لیا ہے کہ اس سے نکاح جائز ہے محرمات کے ساتھ، اور بعض ممالک میں جو ہے عورت کو مشترکہ جائیداد سمجھ لیا گیا ہے، تصور کر لیا گیا ہے کہ ایک عورت سے کئی مرد استمتاع کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے اور یہ ہو سکتا ہے، یہ سمجھ لیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ تم گمراہ ہو جاؤ، تم راہ حق سے بھٹک جاؤ، اور جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ضعیف الایمان قسم کے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور دین کو فرسودہ خیال کرتے ہیں، اور ان کی باتوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی ترقی کی باتیں کر رہے ہیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان بہت کمزور ہے، اس کے اوپر ہم نے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، یعنی فطرتاً غیر ضروری اور غیر فطری پابندیوں کا وہ متحمل نہیں ہو سکتا، لہذا خود ساختہ شریعتوں اور من گھڑت رسموں کے بوجھ کو اتار پھینکنا ضروری ہے۔ اسلامی شریعت تکلفات سے پاک ہے، اور ایک سادہ شریعت ہے جس پر انسان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے کہ اس کو برداشت نہ کر سکے۔ اس کا تحمل فطری طور پر وہ متحمل ہے اس بات کا کہ جتنا حکم دیا گیا ہے وہ حکم کو پورا کر سکتا ہے۔ وہ اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو احکامات دیے ہیں، اور جیسا کہ اس سے پہلے سے نکاح کے متعلق احکامات چل رہے تھے تو اس میں بڑی آسانیاں پیدا کر دی گئی انسان کے لیے کہ اگر آزاد عورت سے نکاح کرنے کی اس میں قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو وہ باندی سے بھی نکاح کر سکتا ہے، اور مہر کے سلسلے میں بھی یہ بات ان کو بتا دی گئی کہ طرفین دونوں آپس میں رضامندی سے مہر کو طے کر سکتے ہیں، کوئی زبردستی اور جبر اس میں نہیں رکھا گیا ہے۔ اس طریقے سے اگر ایک نکاح سے ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے تو ایک سے زیادہ نکاح بھی کیے جا سکتے ہیں، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے شہوانی جذبات کو جو ہے رکھ دیا ہے، اس کا مادہ ان کے اندر رکھ دیا ہے، اور اگر اس کو یہ حکم دیا جاتا کہ عورتوں کے قریب بھی نہیں جانا تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا تھا کہ اس پر عمل کر سکے اور اطاعت کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سلسلے میں بڑی آسانیاں مہیا فرما دی ہے، نکاح کرنے کی نہ صرف اجازت دی ہے
بلکہ اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے کہ نکاح کرنا اچھا کام ہے، سنت طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اس کے ذریعے سے بے شمار فائدے انسان کو حاصل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ نظروں کی پاکیزگی، نفس کی پاکیزگی اور دیگر بہت سے منافع اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، البتہ باہمی رضامندی سے لین دین ہو سکتا ہے، اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اس آیت میں ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تم آپس میں باہم ایک دوسرے کا مال باطل اور غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ آپس میں ایک دوسرے کا مال کھانا غلط ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ، چند اصول کے ساتھ، اس میں ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ فرما دیا کہ تجارت جو باہم ایک دوسرے کی رضامندی سے ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے تم ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہو۔ اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کا مال نہ کھانے کا باطل طریقے سے، کہ اپنا خود کا مال باطل طور پر نہیں اڑانا، یعنی ایسے کاموں میں جو شرعاً ناجائز ہے، اسراف اور دیگر ایسی اس قسم کے کاموں میں اپنے خود کے مال کو بھی نہیں اڑانا، اور باطل کے تعلق سے یعنی غلط طریقے سے کسی دوسرے کا مال حاصل نہیں کرنا، نہیں کھانا کا مطلب یہ ہے کہ جمہور صحابہ کی رائے میں کہ وہ سارے طریقے جو غلط ہے اور جو ناجائز ہے، جو حرام ہیں، اس میں چوری، ڈاکہ، سود، رشوت، غصب، جوا، سٹا اور جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ سارے کے سارے مال حرام اور باطل ہیں۔ یعنی جتنے بھی غلط طریقے ہوں گے جو لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کا مال حاصل کیا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں اس وجہ سے وہ سارے کے سارے باطل ہی قرار پائیں گے۔ اور اس میں ایک لفظ جو آیا ہے لا تاکلو، مطلب مت کھاؤ۔ مت کھاؤ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کھاؤ مت، دوسرے طریقے سے استعمال کر لو، نہیں۔ عام الفاظ میں جو مت کھاؤ جو کہا جاتا ہے کہ اس نے میرا مال کھا لیا، مطلب کیا؟ صرف کھا لیا نہیں، استعمال کر لیا، تصرف میں لا لیا، چاہے وہ کھایا ہو، چاہے پہنا ہو، چاہے گھر بنایا ہو، چاہے اور کوئی کام کیا ہو، وہ سارے کی سارے معاملات کھانے ہی میں عرف عام میں جو ہے آتے ہیں۔ تو مت کھاؤ مطلب یہ ہے کہ مت استعمال کرو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے۔ تو اس میں ایک طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تجارت کے ذریعے سے جو باہمی لین دین ہوتی ہے، ایک دوسرے کو جو منافع ہوتا ہے وہ باہمی رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے وہ جائز ہے۔ اور دیگر بھی کچھ طریقے ہیں جو ہے جس میں ایک دوسرے کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ بھی جائز ہے، جیسا کہ میراث کی تقسیم میں جو ہے مال ملتا ہے ایک انسان کو دوسرے انسان سے منتقل ہوتا ہے، اور ایسا ہی ہبہ کے ذریعے سے، گفٹ جسے کہا جاتا ہے، تحفہ یا اور کوئی ہدیہ یا خیرات و صدقات، ایسے بہت سے دیگر ذرائع بھی ہیں جس کے ذریعے سے ایک انسان کا مال دوسرے انسان کی طرف منتقل ہوتا ہے، وہ بھی جائز ہے۔ تو اس میں صرف تجارت کا جو ذکر کیا گیا ہے، تجارت میں نہ صرف جو ہے یہ کہ کسی کی چیز کی تجارت کی جائے، بلکہ وہ حرام چیزوں کی جس کو منع کیا گیا ہے اس کی تجارت بھی حرام ہے۔ جو بھی چیزیں حرام ہیں، جو استعمال میں حرام ہیں، ان کی تجارت بھی حرام ہے۔ جو بھی جیسا کہ جو ہے فلمیں ہیں، ٹی وی سیریلز ہے، یا شراب ہے، یا جوا ہے، یا اور کوئی کام ہے، اس کی تجارت بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے تجارت میں یہ بھی شامل ہے، تفسیر مظہری میں یہ آیا ہے کہ جو سروسز ہیں، جو یعنی کرایہ جو آتا ہے اور جو خدمات جو انجام دی جاتی ہے، جو اپنا وقت لگاتا ہے کوئی کہیں پر، اس کے ذریعے سے اس کو کچھ پیسہ ملتا ہے، اور جو نوکری جو کرتا ہے کسی کے پاس، اس طریقے سے جو سروسز کا جو کام ہے وہ بھی جو ہے اسی میں آتا ہے، تجارت ہی میں۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہ تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ تو جتنی شکلیں حرام کی ہو سکتی ہیں، ناجائز
زبردستی، غضب کرنے والی، دھوکہ دینے والی، وہ سب کے سب حرام ہیں باہمی ایک دوسرے کا مال کھانے کے سلسلے میں۔ لیکن یہ چند صورتیں ایسی ہیں جس میں جس کو حلال کیا گیا ہے اور جس کے ذریعے سے ایک دوسرے کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے، جو باہمی رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں صرف تجارت ہی کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ یہ سب سے افضل ترین کمائی ہے اور یہ سب سے اطیب کمائی ہے، سب سے اچھی اور پاکیزہ کمائی کہلاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث متواترہ میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو سچا تاجر اور امانت دار تاجر ہوگا، اس کا مقام کہاں پر ہوگا؟ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا اس کا معاملہ۔ اور ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے روز ایک امانت دار تاجر عرش کے سائے میں ہوگا، جس وقت کوئی اور سایہ مہیا نہیں ہوا لوگوں کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ اور مال کمانے کے سلسلے میں جو جائز اور حلال جو کمائی ہے، جو پاکیزہ کمائی ہے، اس میں چند شرائط بیان فرمائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو کئی ایک احادیث میں بیان ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا تاجر جو ہوتا ہے وہ کہے تو سچی بات کہے، یعنی امانت دار اور سچا تاجر کی پہچان یہ ہے کہ وہ کہے تو سچی بات کہے، وعدہ کرے تو وعدے کو نبھائے، وعدہ خلافی نہ کرے۔ اس طریقے سے اگر اس کے پاس امانت ہو تو امانت کو ادا کر دے، اور جو بھی اس کے ذمے اگر قرض ہو کسی اور کا تو اس کو ٹلائے نہیں بلکہ اس کو ادا کر دے، اور دوسروں کا قرض اس کے ذمے ہو اور اس کا قرض دوسروں کے ذمے ہو، اگر اس کا قرض دوسروں کے ذمے ہو تو پھر ان کو پریشان اور تنگ نہ کرے بلکہ مہلت دے دے آسانی تک کی۔ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں ایک امانت دار اور سچے تاجر کی، اور اس میں یہ خوبی بھی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کے خریدنے کے وقت عام طور پر تاجر حضرات یہ کرتے ہیں کہ وہ مال کی خرابیوں کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، اس لیے کہ اس کی قیمت کو کم کر کے لینا چاہتے ہیں، اور مال کے بیچنے کے وقت اس کی بڑی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ یہ فلاں بہت اچھی چیز ہے، یہ کہیں پر نہیں ملے گا، یہ ایسا کام نہیں کرنا، ایسی باتیں نہیں کرنا کہا گیا ہے۔ یہ سچے تاجر اور امانت دار تاجر کی نشانی نہیں ہے کہ خریدتے وقت اس کی خرابیاں بیان کرو اور بیچتے وقت اس کی بڑی خوبیاں بیان کر دو جو اس میں نہیں ہیں۔ تو یہ سارے سچے تاجر اور امانت دار تاجر ہونے کی نشانی ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں وہ بے شمار متواتر ہے کہ سچا تاجر بڑے اونچے درجے کے لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ اور ایک حکم اس میں جو آیا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فرمایا گیا، یعنی اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنے آپ کو قتل مت کرو مطلب یہ ہے کہ ایسے طریقے مت اختیار کرو جس سے تمہاری اپنی ذات کو نقصان پہنچ سکتا ہو۔ اس میں فقہا کی رائے ہے، اجماع ہے کہ یہ خودکشی بھی شامل ہے۔ اس میں جو انسان اپنی جان کو ختم کر دیتا ہے، یعنی کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی پریشانی اور مصیبت کی وجہ سے اس کو برداشت نہیں کر پاتا اور اپنی جان کو ختم کر دیتا ہے، جسے خودکشی سوسائڈ کہا جاتا ہے، یہ حرام ہے اس آیت کی روح سے، اس وجہ سے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں آج مجھ کو جو تکلیف ہے وہ تکلیف کو میں اس ذریعے سے دور کر لوں گا، شاید میں اپنی جان دے کر۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حیات دی ہے، وہ حیات کا مالک نہیں ہے، اس کو استعمال کے لیے عارضی طور پر دیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ زندگی اور موت تمہاری اپنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی واپس لے سکتے ہیں، تم اپنے آپ اس کو واپس نہیں دے سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان اور مومن اپنے اعضاء ڈونیٹ نہیں کر سکتا، جیسا کہ غیر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ میری آنکھیں میں مرنے کے بعد لے لی جائے، میرا گردہ لے لیا جائے، میری فلاں چیز لے لی جائے۔ ایک مسلمان نہیں کہہ سکتا، یہ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ اس کا اس بات پر ایمان ہے کہ یہ میرے سارے اعضاء، میرا جسم، میری ساری جسم اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، یہ مجھے انہی کو واپس کر دینا ہوگا، مجھے عارضی طور پر استعمال کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ تو جو چیز تمہیں استعمال کرنے کے لیے عاریتاً دی گئی ہے
اس کو جو ہے منمانی طریقے سے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ تکلیفوں سے گھبرا کر اگر جو ہے اپنی جان کو دے دے کر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تکلیفیں دور ہو جائیں گی، تو تکلیف دور ہونے والی نہیں ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ قیامت تک کا یہ بتا دیا گیا ہے روایتوں میں کہ جس طریقے سے جو عمل کر کے اس نے اپنی زندگی کو ختم کیا تھا، وہی عمل اس کے ساتھ دہراتا جائے گا۔ یعنی اگر کسی نے زہر پی کر اپنی زندگی کو ختم کیا تھا تو قیامت تک اس کو زہر پلایا جاتا رہے گا اور اس کی موت ہوتی رہے گی، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر اس کے ساتھ وہی عمل کیا جاتا رہے گا۔ کسی نے اپنے آپ کو گولی مار کر ختم کر لیا تھا تو اسی عمل کو اس کے ساتھ دہرایا جاتا رہے گا۔ کسی نے جو ہے پانی میں چھلانگ لگا کر ختم کر لیا تھا اپنے آپ کو تو وہی عمل اس کے ساتھ دہرایا۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک وقت کی تکلیف دور کرنے والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ قیامت تک اور مزید تکلیفوں میں اضافہ کر لیے، اور حرام موت اس کے بعد پھر اس کی معافی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ آج بدقسمتی سے مسلمان بھی یہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان کیونکہ ایک تعلق سے کہیں پر ایسا سننے میں نہیں آتا تھا کہ کسی نے خودکشی کر لی ہے، کیونکہ ایمان رکھنے والا بندہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو صبر کرنا پڑے گا، اس کو صبر کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جو بھی معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کچھ بھی دیا ہے اس کو برداشت کر لینا اللہ تعالیٰ کی خاطر، اور چاہے تنگی ترشی ہو چاہے فراخی ہو، اگر حالات اچھے ہیں خوشحال ہیں تو شکر ادا کرنا، اور اگر کسی وجہ سے تکلیف دہ ہیں اور آپ کے عادت کے خلاف ہیں، آپ کے مزاج کے خلاف حالات پیش آ رہے ہیں تو اس پر صبر کر لینا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ شکر ادا کرنا اچھے حالات میں، اور اگر حالات تنگ دست ہوں تو اس پر صبر کر لینا۔ یہ بندے کو اللہ تعالیٰ بے حد چاہتے ہیں، اور ایسے ہی بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو میرے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر میں ان کی طرف رحمت سے متوجہ ہوتا ہوں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہوں۔ اللہ تم پر بڑا مہربان ہے، یہ فرما دیا گیا۔ یعنی دنیا میں بھی تمہارے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے لیے سرخروئی اور کامیابی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر جو تجارت کی بات کہی گئی کہ آپسی رضامندی کے ساتھ ہونا چاہیے، کئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر تجارت نظر آتی ہے لیکن جوا، سٹا اور سود اور اس قسم کے کام چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو تجارت میں آپسی رضامندی کا مطلب یہ ہے کہ مال کا تبادلہ بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر مال کا تبادلہ نہیں ہو رہا ہے، صرف زبانی جمع خرچ ہو رہی ہے، مال ہے ہی نہیں، کئی ایک ایسی تجارتیں ہیں آج جو بغیر مال کی تجارت ہو رہی ہے، تو یہ باطل تجارت ہے۔ اور اگر یعنی مال تو ہے، مال کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے لیکن رضامندی نہیں ہو رہی آپس میں، ناراض کر کے زبردستی کر کے کوئی سودا کر لیا جاتا ہے، پریشر ڈال کے کوئی سودا کر لیا جاتا ہے، تو وہ تجارت جو ہے فاسد ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے دونوں چیزیں ہیں، مال کا تبادلہ بھی ہے اور رضامندی بھی ہے، لیکن حقیقی رضامندی نہیں ہے، زبردستی کی رضامندی ہے۔ وہ کیسے کہ کئی ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ کئی ایک چیزوں کو اسٹاکس کا جو ہے کہیں پر جمع کر دیا جاتا ہے، ذخیرہ اندوزی جسے کہا جاتا ہے، ضرورت کی چیزوں کو روک لیا جاتا ہے اور اس کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، لوگ زبردستی وہ چیزیں چل کر حاصل کرتے ہیں، بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ وہ راضی ہیں اور رضامندی سے خرید رہے ہیں، لیکن وہ چونکہ دوسری طرف کہیں پر نہیں مل رہی ہے اس لیے وہ خرید رہے ہیں، وہ حقیقی رضامندی ان کی نہیں ہے، وہ بھی جو ہے باطل ہی قرار پائے گا۔ اسی طریقے سے رشوت دے کر کوئی انسان جو ہے اپنا جو ضروری کام ہے اس کو نکال لیتا ہے زبردستی کر کے، یعنی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نہیں دوں گا تو میرا کام رک جائے گا، تو وہ یعنی بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ وہ اپنی رضامندی سے دے رہا ہے، اور لینے والا یہ سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے اپنی رضامندی سے دی۔ یہ رضامندی سے اس نے نہیں دیا ہے، بلکہ تم نے اس کا جو کام روک کر رکھ لیا تھا، وہ کام کو آگے بڑھانے کے لیے اس نے وہ پیسہ زبردستی خرچ کیا ہے، تو وہ بھی حرام ہے۔ اس قسم کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں باطل، ناجائز لوگوں کا مال کھا لینے کے طریقے سے، یعنی جھوٹی گواہیاں دے کر، جھوٹے مقدمات لوگوں کے خلاف درج کرا کے، لوگوں کے خلاف جو ہے حکام کو باخبر کر کے کہ ان سے جو ہے کچھ حاصل کر لیا جائے، لوگوں کو پھنسا دیا جائے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، فرمایا سورہ بقرہ دوسرے پارے میں، یعنی تم گناہ کر کے جو ہے لوگوں کے مالوں کو جو ہے حاصل کرنا چاہتی ہو، حکام تک ان کی خبریں پہنچا کر مخبر بن کر، یہ سارے طریقے جو ہے غلط ہے، جھوٹے مقدمات پر لوگوں کو پھنسا کر جھوٹی گواہیاں دے کر ان سب سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔